بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج صحابی رسول حضرت ابو لبابہ کی توبہ کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ وہ حضرت ابو لبابہ ہیں جن کے نام کا ستون آج بھی ریاض الجنہ مسجد نبوی شریف کے اندر موجود ہے۔ غزوہ خندق کے دوران بنو قریظہ کے یہود نے معاہدے کے مطابق مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے کفار کے ہاتھ مضبوط کیے اور اس طرح انتہائی نامساعد حالات میں غداری کا ارتکاب کیا۔ غزوہ خندق ختم ہوا تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور رب ذوالجلال کی طرف سے بنی قریظہ کے یہود کے خلاف اقدام کا پیغام سنایا۔ احکام الہی کی وجہ آوری کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو قریظہ کے یہود کے خلاف تیاری کا حکم سنایا اور عصر کی نماز کے وقت مسلمانوں نے بنو قریظہ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور وہ باہر نکل کر مقابلہ کرنے کی بجائے قلعہ کے حصار میں ہی مقید ہو گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں غیر مشروط اطاعت تسلیم کرنے کا پیغام دیا، لیکن ضد، ہٹ درمی اور اناپرستی بنو قریظہ کی سوچ کا مرکز و محور بنی رہی۔ بعض قابل عمل تجاویز کو پائے حکارت سے ٹھکرا دیا گیا۔ وہ آپس میں باہم مشورہ کرتے رہے کہ اب کیا کیا جائے۔ ان کی نگاہیں بار بار قریش کی طرف اٹھ رہی تھیں کہ وہ ان کی مدد کو پہنچیں گے، لیکن یہ خیال خام ثابت ہوا۔ وہ حملہ آور جو ایک ماہ تک مدینے کا محاصرہ کرنے کے بعد ابھی اپنے گھروں کو لوٹے تھے، تھکان اور شرمساری ان کے اعصاب پر سوار تھی۔ وہ اس پوزیشن میں نہ تھے کہ بنو قریظہ کی مدد کے لیے اپنے گھروں کو ایک بار پھر خیر آباد کہتے، اس لیے ان کی طرف سے کسی فوری کمک کی امید رکھنا احمقوں کی جنت میں بسنے کے مترادف تھا۔ بنو نذیر کا معاملہ بھی جدا تھا۔ وہ مدینہ سے ذلیل ہو کر جلا وطن ہوئے تھے۔ وہ مسلمانوں کے خلاف درپردہ سازشوں میں تو مصروف رہتے تھے، لیکن براہ راست مسلمانوں سے ٹکر لینے کی ان میں ہمت نہیں تھی۔ اس لیے خیبر کی جانب سے بھی بنو قریظہ کسی فوری مدد کی توقع نہ رکھتے تھے۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ یا تو وہ مسلمانوں سے فیصلہ کن مارکہ آرائی کے لیے اپنے قلعوں سے باہر نکل آئیں یا پھر غیر مشروط اطاعت اختیار کر لیں۔ غیر مشروط اطاعت اختیار کرنے کی راہ میں ان کی جھوٹی انا آڑے آ رہی تھی اور مسلمانوں سے جنگ کا حوصلہ وہ خود نہ کر پاتے تھے۔ یہودیوں نے آخری کوشش یہ کی کہ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درخواست گزار ہوئے کہ ہمارے حلیف حضرت ابو لبابہ کو ہماری طرف بھیجا جائے۔ ہادی برحق نے ان کی اس درخواست کو شرف قبولیت سے نوازا۔ حضرت ابو لبابہ جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنی عورتوں کو وہاں جمع کر رکھا تھا۔ حضرت ابو لبابہ کو دیکھ کر ان کی عورتوں نے واویلا شروع کر دیا، گریہ وزاری کرنے لگیں اور اپنے مصائب کا ذکر کرنے لگیں۔ حضرت ابو لبابہ ان کی آہ و فغاں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ یہود کے سردار کعب بن اسد نے ان سے مشورہ کیا کہ کیا غیر مشروط اطاعت مان لیں۔ انہوں نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا جس کا مطلب تھا کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ انہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور ندامت کے باعث ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے واپس آ گئے۔ حضرت ابو لبابہ کے ضمیر پر اتنا بوجھ تھا کہ وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا نہ کر سکے اور مسجد نبوی میں آ کر اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہ کرے گا وہ اسی طرح بندھے رہیں گے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو فرمایا، لو جاءنی لاستغفرت لہ، اگر ابو لبابہ میرے پاس آ جاتے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرتا۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو لبابہ 6 روز تک ستون کے ساتھ بندھے رہے۔ ایک روایت میں 20 دن کا ذکر ہے۔ نماز اور رفع حاجت کے لیے ان کی بیوی یا بیٹی آ کر انہیں کھول دیتی اور پھر انہیں اسی طرح باندھ دیا جاتا، تاں کہ ایک روز حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سحر کے وقت مسکراتے ہوئے دیکھا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو اسی طرح مسکراتا رکھے، آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابو لبابہ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں انہیں اس کی اطلاع دے دوں؟ فرمایا، ہاں انہیں بتا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ نے دروازے میں کھڑے ہو کر فرمایا، ابو لبابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ لوگ انہیں کھولنے کے لیے دوڑے۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے کھولیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے
تو انہیں اپنے دست مبارک سے کھولا۔ حضرت ابو لبابہ نے بارگاہ خداوندی میں اپنی توبہ کی قبولیت پر اپنا سارا مال صدقہ کر دینا چاہا، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اپنے مال کا صرف تیسرا حصہ صدقہ کر دینا کافی ہے۔ امام زہری سے قرآن مجید کی آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے حقوق کی ادائیگی میں خیانت نہ کرو اور نہ آپس کی امانتوں میں خیانت کیا کرو، حالانکہ تم سب حقیقت جانتے ہو۔ اس آیت کے بارے میں مروی ہے کہ یہ آیت حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بنو قریظہ کی طرف بھیجا تھا، تو انہوں نے اپنے حل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان بنو قریظہ کو قتل کیے جانے کے فیصلے کی خبر دی تھی۔ اس خیانت پر جب شدید ندامت ہوئی تو ابو لبابہ نے کہا بخدا نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا حتیٰ کہ میں توبہ کر لوں اور اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول بھی فرما لے۔ 7 دن انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، آخر کار بے ہوش ہو کر گر پڑے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ حضرت ابو لبابہ نے خود کو مسجد نبی کے ایک ستون سے باندھ رکھا تھا۔ انہیں کہا گیا اے ابو لبابہ تیری توبہ قبول ہو گئی۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں خود کو نہیں کھولوں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خود نہ کھولیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے انہیں کھول دیا۔ پھر ابو لبابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بھی میری توبہ کا حصہ ہے کہ میں اپنا خاندانی گھر چھوڑتا ہوں جس میں رہتے ہوئے مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا، اور میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو لبابہ نے اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے خود احتسابی کی ایک مثال قائم کی جو آج بھی ہمارے لیے مینار نور ہے۔ مسجد نبی کے جس ستون کے ساتھ آپ نے خود کو باندھ لیا تھا وہ آج بھی ریاض الجنہ میں ستون ابی لبابہ کے نام سے موجود ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی سچی توبہ کرنے والا بنائے۔ اگلے واقعے کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔